ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صلوات بر محمد و گزارش ہے آپ حضرات سے واسطے ایصال ثواب کے مرحوم حسن مثنیٰ ابن عقیل حسین صاحب ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما دیں. بسم اللہ. الحمدللہ رب العالمین. تو پرانے زمانے میں جب بیل سے جتائی ہوتی تھی کھیت کی تو صبح صبح آدمی 5 بجے قریب بھوروے میں نکل جاتا تھا 10 بجے تک. تو بڑھیا بیل ہو تو 10 بسا جوت لیتا تھا. تو اتنا پسینہ 10 بسا جوتائی میں نہیں ہوتا جتنا ایک مجلس میں ہوتا ہے، سمجھے آپ؟ اس لیے جائیے آپ آرام کیجئے، ہم پڑھیں گے 1 گھنٹہ. ہاں صلوات پر محمد وعلی. ارے بھائی بعد میں چیک کر لیو، دیکھ لیو پیجامہ ویجامہ کل بھیگ جاتے. تو یہ آیہ مبارکہ جس کی تلاوت کی گئی ہے، ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اس کے. وبالوالدین احسانا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے. اور دیکھو یہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک جب بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف، ان سے اف نہ کرنا. سوال یہ ہے کہ قرآن نے کہا کہ جب بوڑھے ہو جائیں تب اف نہ کرنا، تو جوان ہو تو تب ڈنڈا لے کے دوڑا لو، ابے ابا چونی دے. دیکھیے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کیا ہیں. تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ اگر وہ طاقتور جوان ہوں گے، تم بچے ہو، تو وہ تم سے نمٹ سکتے ہیں، ہماری ضرورت نہیں ہے. لیکن جب بوڑھے ہوں گے تو کمزور ہوں گے اور تمہارے اندر پوری فل جوانی ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنا بڑا مرتبہ ہے ماں باپ کا کہ جیسے جیسے کمزوری بڑھتی جاتی ہے، حمایت کے لیے اللہ خود آگے آتا جاتا ہے. دیکھو یہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک جب بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف، ان سے اف نہ کرنا. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر عربی زبان میں کوئی اف سے ہلکا لفظ ہوتا
تو اللہ اس لفظ کو استعمال کرتا، لفظ اف کو استعمال نہ کرتا۔ اور بعض بزرگوں کا تو فرمانا یہاں تک ہے، ایک جملہ میں بہت کہتا ہوں اپنی مجلسوں میں، ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے بھی سن رکھا ہو، ہم لوگ تو نالائق آدمی ہیں، کام وام کرنا جانتے نہیں، سمجھ گئے آپ، لیکن جو ہمارے بزرگ تھے نا، اتنا کام کر کے چلے گئے ہیں کہ سچولیا میں آج ہم کو کچھ کرنا نہیں ہے، خالی ان کی محنت کو پڑھتے جائیں، ہمارے لیے وہی بہت ہے۔ کوئی گوشہ ہمارے بزرگوں نے چھوڑا نہیں ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ یہ جو بزرگ لوگوں کی محنت ہے نا، اس میں تھوڑا بتیا گاڑھی ہے ان لوگوں کی، تو اب خالی ہم یہ کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو پڑھنے کے بعد کہ یار یہ تو گاڑھی ہے، پبلک کی سمجھ میں نہیں آئے گی، تو اسی میں 2 جگ پانی ملا دیتے ہیں بس، تاکہ پبلک کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے، ورنہ نہ ہم کو کچھ آتا جاتا ہے نہ ہماری کوئی اوقات ہے۔ مگر جو بزرگوں نے اس مسئلے میں باتیں کہی ہیں، اس میں 2 جگ پانی ملا کے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، غور فرمائیے ماں باپ ہیں کیا چیز۔ صلوات بر محمد۔ تو بعض بزرگوں کہنا کہ اوف کسی لفظ کا نام نہیں ہے، قرآن نے کہا نا فلا تقل لہما اوف، ماں باپ سے اوف بھی نہ کرنا۔ تو اب مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اوف کا مطلب تھوڑا سچولیا میں کہ اوف اوف یہ مطلب نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اوف کسی لفظ کا نام نہیں ہے۔ اب اس کو میں اپنے الفاظ سے، ہوتا کیا ہے کہ فرض کیجئے 25 سال کی ایج میں شادی ہوئی اور سال بھر کے بعد بیوی کو اللہ نے کیا خوشی والی بیماری شروع ہو گئی، 1 آدھ سال کے بعد اولاد ہو گئی، تو اب ابا میں بیٹے میں کتنا فرق ہوا بابو؟ جو 26 سال کا، تو 26 سال پہلے میں اور اب میں زمین آسمان کا فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو ابا ہیں 26 سال پرانے، لڑکا ہے مثلا 30 سال بعد کا، اچھا یہ تو پہلے اٹھی والے کی بات ہوئی نا، آخری والا ہے تو 40 سال کا فرق ہو جاتا ہے باپ بیٹے میں، 50 سال کا فرق ہو جاتا ہے بابو، ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہوتا یہ ہے کہ ابا اپنے زمانے کے، میں آپ کو مثال دے کے سمجھاؤں تب سمجھ میں آئے گا کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ صلوات بر محمد۔ آپ کی عمر مبارک کیا ہوگی اس وقت؟ 75 سال۔ جس سال آپ کی شادی ہوئی تھی تو کچھ تو یاد ہوگا، کپڑا خریدا گیا، یہ خریدا گیا، وہ خریدا، تو بنیان کتنے کی ملتی تھی اس وقت؟ 10 روپے کی۔ اب آج 75 سال کی عمر میں تو انہوں نے سوچا کہ بہت ہو گیا ہوگا، دگنا ہو گیا ہوگا، تگنا ہو گیا ہوگا، تو انہوں نے اپنے لڑکے کو بلایا اور 50 روپیہ دیا کہ بابو جاؤ 2 بنیان لے آؤ۔ ملے گی 2 بنیان 50 روپے میں؟ بولیے، 1 کو نہیں ملے گی۔ لیکن اب یہ بات انصاف سے بتائیے، یہ بات غلط کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے ہیں؟ 50 روپیہ لڑکے کو آج دے رہے ہیں کہ جاؤ بابو 2 بنیان لے آؤ، یہ ابا کی بات غلط ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا؟ اب لڑکے کو دیا جاؤ 50 روپے، جاؤ 2 بنیان، ابا یار ہے پرانے زمانے کی بات، یہ قرآن کہتا ہے غلط کہا ہے انہوں نے، مگر تم 50 روپیہ لے لو، جاؤ 2 بنیان لے کے آؤ، 5 روپیہ بھی واپس کر دو۔ کہا تو غلط انہوں نے ہے، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ماں باپ اگر غلط کہے تو برا نہ لگے، بات غلط ہے تو برا تو لگے گی ہی، لیکن قرآن نے کہا فلا تقل لہما اف، تمہارا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ ابا کو پتہ نہ چلنے پاوے کہ ہم نے بات غلط کہی ہے، لڑکے کو بری لگ گئی ہے۔ صلوات، سمجھ میں آئے نا؟ فلا تقل لہما اوف، خبردار ماں باپ سے اوف نہ کرنا، ولا تنہرہما، ماں باپ کو بولیے جھڑکنا مت، وقل لہما قولا کریما، ان سے بات کرنا، نرم لہجے میں گفتگو کرنا، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، جب ماں باپ کے سامنے آنا تو اپنے شانوں کو انتہائی ذلت کے ساتھ کہ اس میں محبت اور رحمت ٹپک رہی ہو جھکائے رکھنا۔ پالنے والے جب اف تک کو منع کر دیا ہے
تب یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ اماں ابا کے سامنے آنا تو ہر دم گردن جھکی رہے اور جی ابا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک سلوات پڑھیے، اس کو مثال سمجھاتا ہوں، پھر قرآن کا قصہ سنیے۔ تو یہ کیوں کہا کہ ماں باپ کے سامنے پھر وہی بات آئی ہے؟ تو ہوتا یہ ہے کہ ابا اور بیٹے میں 25 سال کا فرق ہے، 26 سال کا فرق ہے۔ تو اکثر ہو جاتا ہے کہ ابا نہ مونچھ رکھتے ہیں نہ داڑھی رکھتے ہیں، سمجھ گئے آپ، دبلی پتلی کاٹھی کے آدمی ہیں، اتنے بڑے کے ہیں۔ یہیں بغل میں آپ کے گاؤں ہے مدارپور، دیکھا ہوگا آپ، سنا ہونا، تو مدارپور کے ایک ٹھو وکیل ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، کلن صاحب، اتنے بڑے کے ہیں، دیکھا ہے نا، ہم بہت ٹیپ ٹاپ سے ہیں۔ تو کبھی کبھی جب 3 پیس پہن لیتے ہیں، بال اور بڑھیا جھاڑ لیتے ہیں، داڑھی مڈائے لیتے ہیں، تو اکثر ہم نے کہا وکیل صاحب ہو جائے گی۔ بہت لوگ کہیں گے لڑکوا ایجڈ ہے۔ تو اس ٹائپ کے لوگ آپ کو دنیا میں مل جائیں گے۔ تو کبھی یہ ہوتا ہے کہ باپ ہے پرانے زمانے کا، گاؤں میں رہے، کھیتی کیا، محنت کیا، سمجھ گئے آپ، اور لڑکا علی گڑھ میں پڑھا، لکھنؤ میں پڑھا، اتنی پڑھائی کیا کہ آنکھ پہ چشمہ لگ گیا، پرفیوم اتنا یوز کیا کہ داڑھی اوڑھی پک گئی، موٹے بدن کے تھے، تھل تھل ہو گئے۔ اب دونوں کو اکٹھا کر دیجئے تو یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ دونوں بھائی ہیں کہ دونوں باپ بیٹے ہیں، دیکھے ہیں کہ نہ دیکھے ہیں، یہ طے کرنا۔ یا مثلا اللہ نے 5 لڑکے دیے تھے، حالانکہ بہت کم ہوتا ہے کہ 5 پتوں ایک ٹائپ کی ہو جائیں اور ساس کا خیال رکھیں، ایک آدھ 2 ٹیڑھی بہو کی ضرور آتی ہے۔ ہاں، یہ اللہ کا انتظام ہے مومنوں کے لیے کہ تاکہ بڑھیا کو تھوڑا ٹینشن ہو، گناہ کٹ جائے۔ یہ اللہ اس لیے اگر پتو تو گڑبڑ ہے تو بہت ٹینشن مت لیجئے، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ چلو اسی بہانے بوڑھا کا گناہ کٹ رہا ہے۔ مگر اتفاق یہ کہ 5 پتو 5 ماشاءاللہ اتنی خدمت کیا کہ بجائے بوڑھی ہونے کے اور ہاں ٹھیک ٹھاک ہونے لگی۔ اب اس کے برخلاف ایک تو لڑکی تھی، آپس میں شادی ہو گئی، وہ چلی گئی بمبئی گوئنڈی میں رہنے لگی، اتنے بڑی کہ کھولی، اسی میں کل 5 سال کے بعد جب لوٹ کے آئی تو اے صاحب دھان پان، اب پہچانی نہیں آ رہی ہیں کہ فلانی آپا ہے، دونوں کو کھڑا کر دیجئے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ دونوں بہن ہیں کہ ماں بیٹی ہیں۔ تو کبھی کبھی ساخت کے اعتبار سے ایسا ہو جاتا ہے کہ دیکھنے والوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ دونوں بھائی ہیں کہ باپ پوت ہیں، دونوں بہن ہیں کہ ماں بیٹے ہیں۔ شاید ایسوں کے لیے قرآن فرماتا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جب ماں باپ کے سامنے آؤ اپنے شانوں کو انتہائی ذلت کے ساتھ جھکائے رکھو۔ کیوں؟ اگر کہیں ایسی جگہ چلے جاؤ لوگ تمہارے رشتے کو نہ جانتے ہو تو تم کو کسی سے بتانا نہ پڑے، تمہارا عمل دیکھ کے پبلک خود سمجھ جائے یہ باپ معلوم ہوتا ہے، یہ بیٹا معلوم ہوتا ہے۔ صلوات بر محمد اور فرما رہے دین یہ سمجھا رہا۔ یہاں سے 50 کلومیٹر ہے ہمارا گاؤں، یہی ٹانڈا میں ہمارے پڑوس کے گاؤں سے کوئی جو ہے وہ بارات آئی، دسمبر کا زمانہ تھا، مثلا دن میں آئی تھی، مثال اس کو تھوڑا چینج کر دیا سمجھ میں آ گئی صاحب، بارات آ گئی کسی گاؤں میں ہی اکبرپور کے، تو ان لوگوں نے ہمارے ابا مرحوم سے کہا چچا تم چلو، تو چچا بیچارے آ گئے۔ لڑکی والوں نے ہم کو نکاح کے لیے کہہ دیا تھا تو ہم فیض آباد سے آ گئے۔ 25 دسمبر نکاح کے بعد کچھ دکھائیے نہیں دے رہا تھا، ایک دم کوہرا اتنا زبردست کہ مت پوچھئے۔ تو یہ عباس بھائی جو گاڑی جن کے ساتھ آتے ہیں کہنے لگے فیض آباد تو جانا ہے، رات ہے، چھوڑیے صبح چلا جائے گا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، اب ہم بھی رک گئے، بارات بھی رکی ہے۔ تو اب مولوی صاحب کا تو انتظام ٹھیک ٹھاک تھا، بارات کو کسی گاؤں کی بات تھی، اسکول میں گھسا دیا، ٹینٹ میں تو رکھ نہیں سکتے تھے بیچارے۔ تو خیر صاحب ڈھونڈتے ڈھانٹتے گئے، ابا کو لے آئے، جہاں ہمارا انتظام تھا وہاں لٹایا۔ اب صبح جو ہے وہ معلوم ہوا فراغت ہونی ہے تو لوٹا لیے مولوی صاحب آگے پیچھے ابا جا کر کے دیکھیے اسے سامنے بنا ہے، اس میں لوٹا رکھ دیا۔ ابا اندر چلے گئے، مولوی صاحب ایسے کھڑے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ابا نکلے، پھر لوٹا لے کے آگے دتون لائے، منجن لائے۔ تو ایک لڑکا جو ہے اتنا بڑا ایسے ہی دیکھ رہا تھا رات ایسے،
تھوڑی دیر کے بعد آیا، کہنے لگا مولوی صاحب ہم نے کہا کہ بڑھو تورے ابا ہیں کہا ہوتا ہے نہیں ہوتا. ہم نے کہا یہ بیٹا تم کو کیسے پتا کہ میرے ابا ہیں؟ کہنے لگا یہ مولوی صاحب رتیاں سے دیکھ رہے ہیں، باپ کے علاوہ کون کس کے آگے پیچھے اس طرح گھومے گا. قرآن یہی سمجھانا چاہتا ہے کہ ماں باپ کے سامنے ایسے پیش آؤ کہ بتانا نہ پڑے کہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے. صلوات بر محمد. سمجھ میں آیا؟ میں آپ کو قرآن مجید کا بس ایک قصہ سنا دیتا ہوں اور زحمت آپ کی تمام. کیا ہے ماں باپ دونوں آ جائے گی اسی قصے میں. پہلے ہی پارے میں مولوی صاحب ماشاءاللہ ذہین آدمی ہے آپ، کون سا سورہ ہے دوسرا والا حمد کے بعد؟ سورہ بقرہ. بقرہ مانے اور کونوں نام نہ ملا رہا اللہ میاں کا ہے، گائے والا سورہ. کیوں؟ اس کے پیچھے راز ہے. راز کیا ہے؟ وہی پورا قصہ سن لیجئے، قرآنی قصہ ہے. تفصیل عیون اخبار رضا 8ویں امام نے پوری داستان سنائی ہے، اور تھوڑا اس کو ہم مجلسی بنا کے آپ کو پیش کر دیتے ہیں. مفہوم؟ صلوات بر محمد. یہ دور ہے جناب موسیٰ کا. اس زمانے میں ایک باپ تھا، اس کی ایک بیٹی، اس کے 2 بھتیجے تھے. جب چچا کی لڑکی بڑی ہوئی تو دونوں بھتیجوں نے چچا کو رشتہ دیا. چچا پھنس گئے، یار یہ بھی بھائی کی اولاد ہے، یہ بھی بھائی کی اولاد ہے، اس کو ہاں کرتے ہیں تو یہ ناراض ہوگا، اس کو ہاں کرتے ہیں تو یہ ناراض ہوگا. چے سے چچا اور چے سے چالاک ہے نا. تو چچا نے کہا بھیا اپنی گردن کے بجاوے. اس نے کہا بابو تم دونوں ہمارے لیے عزیز ہو، محترم ہو، میرے بھائی کی نشانی ہو. ہم تو بھائی کوئی دقت نہیں ہے، جس کو رہنا ہے زندگی بھر ہم اس سے بات کر لیں. وہ بھی چچے کی لڑکی تھی، چچا اسے تیز. اس نے کہا کہ بھیا تمہارے دونوں جو ہے وہ کزنس کے سے رشتہ ہے، تم کیا کہتی ہو؟ اس نے کہا ہم کیا کہیں گے، جس کا ایمان زیادہ اس سے میرا رشتہ پکا. اب چچا پھنس گئے، کہنے لگے تو ای تو زیادہ مومن. نے کہا ٹھیک. تو اب جس سے ہاں ہوا وہ تو ٹھیک، اور جس کا انکار ہوا وہ بولیے ناراض ہو گیا. ایک دن آدھی رات، اب یہ نہیں معلوم میں بھول رہا ہوں کہ وہ دونوں سگے بھائی تھے کہ دونوں بھی آپس میں چچیرے تھے، ہے نا. تو اب یہ جو ہے وہ آیا رات کو، اس نے اس کو کھٹکھٹایا، نکالا اور نکال کے لے گیا باہر. اس کو کیا پتا بھائی جان کہاں لے جا رہے ہیں. اور صاحب کہیں لے جا کے کونے کوترے میں بھیوے کو بھیوا نے مار دیا، اور مار کے آ کے چپ چاپ سو گئے جیسے کچھ بولیے ہوا ہی نہیں ہے. اب صبح کو پرانے زمانے میں تو یہ سب تھا نہیں، عزت گھر وغیرہ، لوگ لیٹھا لے کے میدان پہنچے، دیکھا لاش پڑی ہے. تو وہاں سے صاحب اس کو کہے تمہارے بھائی کا قتل ہو گیا. اب بھائی نے خدا ہی تو کیا ہے، مگر مچ کے آنسو. اب لگے بھوں بھوں، ہائے اسی میں کوئی باہر کا تو کوئی آئے گا. اچھا بتیو صحیح ہے، باہر کا تو کوئی آئے گا نہیں. ہائے اسی میں کوئی ڈرائیور کا ہے کیوں. لہذا گاؤں والو ڈھونڈ ڈھانٹ کے میرے بھائی کا قاتل پکڑ کے لاؤ، نہیں تو خون بہا دو. اب کیا کریں، قوم پریشان. جناب موسیٰ کا زمانہ ہے، لوگ پہنچے موسیٰ کے پاس، یا نبی اللہ کیا کریں. اچھا اس گاؤں میں بھی ہوگا، ایک دوسرے کا نام رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں، چڑھانے والا، بے عزت کرنے والا. ایک چیز قرآن سے میں سنا دوں، اگر کوئی ہم کو آپ کو چڑھاوے یا ہمارا نام جو ہے جسے ہم کو کچھ لوگوں نے ہمارا نام رکھ دیا مولانا پستک، تو رکھ دو، ہمارا کیا نقصان ہے، رکھو. پستک کہو، ہو کتاب کہو، جو ہے وہ مسٹر بک کہہ دو، ہم کو کیا لینا دینا ہے. تھوڑی دیر مسکرا لو کہ میرا کوئی نقصان تو ہے نہیں. لہٰذا اگر کوئی آپ کو تپاتا ہے، کچھ کرتا ہے تو برا مت مانیے. کیوں؟ ابھی قرآن سنا رہا ہے کون کس کا مذاق اڑاتا ہے. ابھی آیت سناتا ہوں، صلوات بر محمد. تو پہنچے موسیٰ کے پاس، یا نبی اللہ کیا کریں، مرڈر ہو گیا ہے، کیسے پتہ چلے کس نے مارا ہے. حضرت موسیٰ نے کہا رکو بات کرتے ہیں. خدا سے فریاد کی، ادھر سے جواب آیا. اب قرآن میں آیت ہے، ان اللہ یأمرکم
تذبحوا بقرتن، اسی لیے سورہ کا نام بقرہ. اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بقرہ ذبح کرو، گائے. اب جیسے ہی جو ہے موسیٰ نے کہا کہ اللہ کہتا ہے بقرہ ذبح کرو، تو ان لوگوں نے کہا اتخذنا ہزوا، اے صاحب مذاق اڑا رہے ہیں کیا آپ ہمارا؟ مطلب کسی کے بھیجے میں نہیں ہے. بھائی گائے کے اور قتل سے کیا مطلب ہے؟ اتخذنا ہزوا، اے موسیٰ مذاق اڑا رہے ہیں کیا؟ موسیٰ نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من کل قرآن میں ہے، آیت پڑھ رہے ہیں جو عربی پڑھ رہے ہیں وہ آیت ہے، ان اللہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اللہ کی پناہ ابے میں کونوں جاہل ہوں. کیا مطلب ہوا؟ گویا موسیٰ نے بتایا مذاق اگر کوئی کسی کا اڑاتا ہے تو وہ آپ کا مذاق نہیں اڑا رہا ہے، اپنی جہالت کا اعلان کر رہا ہے. لہٰذا تپو مت، مسکراؤ کہ بابو میرا مذاق نہیں، اپنی جہالت کا اعلان کر رہے ہیں. صلوات بر محمد. یامرکم ان تذبحوا بقرۃ، قوم نے کہا تتخذنا ہزوا، مذاق اڑا رہے ہیں. موسیٰ نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اللہ کی پناہ کوئی میں جاہل تھوڑی ہوں. تب سمجھ میں آیا کہ ارے باپ رے نہیں یاری تو سچولیا ہے. تب لوگوں نے کہا ہاں صاحب تو بتاؤ میں تو کیسی ہونا چاہیے؟ تو اس شرط اللہ بتاتا گیا، ان لوگ سنتے گئے. چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ اگر انہوں نے چپ رہ گئے ہوتے تو کوئی بھی گائے کاٹ دیتے کام ہو جاتا، لیکن امام فرماتے وہاں تو اللہ کو ایک باپ کی دعا قبول کرنی تھی، اس لیے یہ لوگ پوچھتے گئے، ادھر سے شرط آتی گئی. اب شرط پوری ہو گئی، چلے تلاش کرنے گائے. اب پورے صاحب اٹرورا جلال پور اکبر پور کہیں گائے نہیں ہے. ایج ہے تو کلر نہیں ہے، کلر ہے تو ایج نہیں ہے، کچھ نہ کچھ کمی ہو، پورا نکل ہی نہیں رہا ہے. صلوات بر محمد. یہ ہو گیا. اب اس کو یہیں رکھیا، سنیے بہت توجہ سے. پتہ چلتے چلتے چلا کہ صاحب فلاں جگہ ایک گائے ہے جس میں کل ہے. وہ کس کے پاس تھی؟ اسی زمانے میں ایک باپ تھا، بڑا اچھا خاصا کاروبار ان کا. تو جب بوڑھے ہونے لگے تو انہوں نے کہا یار اب بڑھوتی آئی، لڑکے کی شادی کر دیا، مکان بنوا دیا، پورا بزنس پکڑا دیا. کہا بابو جاؤ کماؤ کھاؤ سب تمہارا. خود میاں بیوی الگ ہو گئے. اکثر جگہ بھی ہوتا ہے، آج بھی بہت سے ملکوں میں ہے کہ سپریٹ ہو جاتے ہیں. تو ایک دن لڑکا شریف تھا، ایک دن بیٹھے بیٹھے وہ سوچتا ہے کہ یار یہ رواج تو ہمارے یہاں کی بڑی خراب ہے کہ متاری باپ پالیں پوسیں بڑا کریں، جب بیچارے بوڑھے ہو جائیں تو بیٹا بہو الگ ماں باپ الگ، ہی تو غلط بات ہے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم اماں ابا کو ساتھ رکھیں، لے آئیں. لیکن کچھ اماں ابا بھی ٹیڑھے ٹائپ کے ہوتے ہیں کہ ہم کسی کا جو ہے نہیں کھائیں گے، تو اس کا بھی لحاظ. دیکھیے خدمت کرنا ہنر نہیں ہے، اس طرح خدمت کرنا کہ ماں باپ کو فیل نہ ہونے پائے. کچھ آیا کہنے لگا ابا ہاں آپ سے بڑی شکایت ہے. کیا بھیا اب کون شکایت ہے؟ دکان ڈلیا دے دیا، شادی بیاہ کل تو کر دیا، اب کون شکایت ہے؟ کہ یہی تو شکایت ہے کہ اتنا بڑا بزنس نوجوان تجربے کار نا تجربے کار کے حوالے کر کے آپ سائیڈ ہو گئے. کہ تب بتاؤ کیا کریں؟ کہنا ابا ہم کو آپ کے تجربے کی ضرورت ہے. غور کیا اپنے لحاظ، یہ نہیں کہا کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے، نہ، ہم کو آپ کی ضرورت ہے. اولاد نالائق ہوتی ہے تب بھی باپ باپ ہے، ماں ماں ہے. کوئی بیٹا اتنا لائق ہو کہیں چلو بابو، آ گئے، لے آیا اپنا دکان پر یا جو بھی مال وال تھا. ہاں بھیا آؤ سب لوگ اکٹھا ہو جاؤ. جی صاحب کتنے نوکر؟ مثلا 10، آج سے 11. نیا کون آیا؟ کم میں. کرے صاحب آپ تو مالک ہیں. کہا نا مالک ہی آ گئے ابا، ہم بھی ان کے نوکر. بزنس تھا تھوک بھاؤ کا. ایک دن کوئی پارٹی آئی مال لے، یہ قرآنی قصہ ہے. ایک دن کوئی پارٹی آئی مال لینے کے لیے، طے تمام ہو گیا. تو اس نے کہا بھیا لے پیسہ لو مال دو. کہا بھائی مال تو ابھی نہیں دے پائیں گے. کہ لیکن ہم کو تو جلدی ہے. کہیں تب کہیں اور سے لے لو. کہ تو پیسہ لا واپس لاؤ. کہ لیجئے پیسہ تشریف لے جائیے. چلے گئے. ابا سو رہے تھے. تھوڑی دیر کے بعد ابا کی آنکھ کھلی تو اور بابو کیا ہوا؟ کچھ بھی کہا؟ ارے آپ آرام کریں. آرام کریں کیوں؟ جب ہم کو تم مالک بنا کے لائے ہو، تجربے کار کی بنا پر لائے ہو، تو آرام کریں کیا مطلب؟ ہم کو سب پتہ ہونا چاہیے نا.
کہنے ہاں ایک آیا تو تھا. ارے چھوڑیے کا پھر چھوڑیے. اس کو اصل میں فوراً چاہیے تھا مال, تو دیا کیوں نہیں؟ کہنے لگے کہ وہ اصل میں اسٹور میں تالا بند تھا. کہا تو تالا کھول لیا ہوتا. کہا وہ چابی آپ کی کوٹ میرا لفظ ہے آپ کے کپڑے کے جیب میں تھی. کہا تو میرے جیب سے نکال لیتے. کہا وہ کپڑا آپ کے سر کے نیچے تھا. کہا تو سر کے نیچے سے نکال لیتے. کہا آپ سو رہے تھے. کہا تو مجھ کو جگا لیتے. تب لڑکوا کہتا ابا شرم آئی مجھ کو کہ چل پیسے کے لیے. سمجھ رہے ہیں نا بچے ہمارے ماں باپ کیا ہے؟ چند سکے کے لیے اپنے عزیز باپ کی نیند خراب کروں. اب آپ بتائیے کتنا خوش ہوگا باپ ایسی اولاد پا کے. باپ رویا, کہنے لگا بابو جو کچھ تھا میرے پاس کل تو دے چکا ہوں. ایک ٹھو یہ گائے رکھے رہے, چراویں گے, دودھ کھائیں گے, تھوڑا وقت کٹے گا, یہ بھی میں اب تم کو دیتا ہوں. اس پر ایک دعا رکھ کے کہ اللہ تمہارے نقصان کی بھرپائی کرے. کچھ دنوں کے بعد ابا مر گئے. اتنے میں ہی مرڈر والا کیس ہو گیا. اللہ نے کہا کہ جاؤ گائے لاؤ. اب یہ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں, کہیں گائے مل ہی نہیں رہی ہے جو اللہ نے شرطیں بتائی. ڈھونڈتے ڈھونڈتے معلوم ہوا کہاں ملے گی, فلانی جگہ اٹرورا میں. آئے, کیا بھیا؟ کہنے بھیا گائے بیچو گے؟ کہا نہ بیچ دو یار. کہا بیچ تو دیں لیکن یہ کہ وہ ہمارے ابا کی نشانی ہے, مرتے وقت ابا ہمارے دے گئے تھے. تو لوگوں نے کہا مگر یار اس طرح قصہ ہے, اور جو گائے کہی ہے جناب موسیٰ نے وہ مل ہی نہیں رہی ہے کہیں, تو اب تمہاری ہی گائے پوری ایک دم اتر رہی ہے اس کے اوپر. کہ جب ایسی بات ہے اللہ کا حکم ہے تو رکو, مگر ہے تو میری, دیا ابا نے مجھ کو ہے, مگر اماں زندہ ہیں تو ایک بار ذرا اماں سے پوچھ لیں. لحاظ سمجھ رہے ہیں؟ صلوات بر محمد. ماں یہ ہے, ایک بار ماں سے پوچھ لیں. آئے, کہنے لگے اماں یہ لوگ گائے خریدنے آئے ہیں, آپ کیا کہتی ہیں بیچ دیں؟ تو سر جو چیزیں بڑے بڑے کالجز میں, یونیورسٹیز میں بی کام ایم کام میں پڑھایا جاتا ہے, وہ ہم لوگوں کے دیہاتوں میں پڑھا دیا جاتا ہے. ای قدر ہے نا. کہاں ہلدی کا حساب جتنا, یہ پورا اکنامکس کا قانون یہی تو ہے. ہلدی کیا حساب کہیں جتنا پھرا ہے, یہی ہم لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے یہاں سے لے کے ایران تک. یہی بی کام ایم کام میں پڑھایا جاتا ہے. ہم لوگوں کیا کہتے ہیں, عرضہ اور تقاضا, انگریزی میں کہتے ہیں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. دیہات میں ہم لوگوں کو بچپنے میں بتا دیا گیا ہلدی کیا حساب کہیں جتنا پھرا ہے. تو اماں کو جو ہے وہ یہ معلوم تھا. اماں بیچ دیں, کہا بیچ دو اللہ کا حکم ہے, مگر اب چونکہ درد زیادہ ہے تو ہلدی کا دام بڑھ گیا. ایک قصہ سنا دیں صلوات بر محمد, یہ سن لیجیے. ابھی کل پرسوں پڑھا میں نے, یہ چیز کبھی بھی ایک بات آ گئی ہے تو کہہ دے, کبھی بھی اس میں اگر کوئی دکاندار بھی ہے تو کسی کی مجبوری کا فائدہ ہم کو نہیں اٹھانا چاہیے. نجف کا ایک تاجر تھا, تو جیسے ہم لوگوں کے ہاں گلاب بکتا ہے نا, گلاب کا ویسے ان لوگوں کے ہاں جو ہے عرق, لیمو کا عرق بکتا تھا. بوتل بھر بھر کے باقاعدہ لیمو کا, آپ لیمو کہتے ہیں اس کو, لیمو کا عرق بکتا تھا. تو کہتے ہیں کہ صاحب وہ ایک بیمار آدمی تھا, میں ان کو دیکھنے گیا, تب تک لڑکا آ گیا, کہنے لگے ابا دوائی پیسہ کم پڑ گیا, اتنے میں نہیں ملے گی. تو ابا کے پاس ایک گاؤں تکیا تھا, کہنے لے جاؤ بابو یہ بیچ لو, دیکھو اس سے نجات ملتی ہے, بیماری سے نہیں ملتی ہے. تو وہ آدمی کہتا ہے کیوں کیا ہوا؟ اب اس نے کہا, کہنے لگا صاحب مجھ کو جانتے ہیں آپ, ایک زمانہ تھا نجف کا بڑا بزنس مین تھا میں. صلوات پڑھیے, اس کو سن لیجیے. نجف کا بڑا بزنس مین تھا میں, باہر سے امپورٹ کرواتا تھا میں آب لیمو, عرق لیمو کا ایران سے منگواتا تھا. وبا پھیل گئی عراق میں, ڈاکٹروں نے کہا کہ جو ہے وہ لیمو کا عرق پبلک کو زیادہ یوز کرنا چاہیے. تو اب جب وبا کے طور پر تو ہر آدمی پہنچ گیا, سمجھ گیا. کیسے بھی کورونا میں دیکھا نہیں ہے, ہاسپٹلوں کا کیا حال تھا, بیڈ کا کیا حال تھا, وہی ہوا صاحب. تو کہنے لگے کہ میں جو ہے وہ بڑا بزنس مین تھا, باہر سے میرے پاس مال آتا تھا, میں نے تو پہلے اس کی قیمت ڈبل کیا, اس کے بعد بھی ڈیمانڈ کم نہیں ہوئی تو اور دام بڑھایا,
اس کے بعد بھی ڈیمانڈ کم نہیں ہوئی تو خود جو ہے وہ بنانے لگے 3-5 کر کے نقلی اور عقلی منہ. خوب بکا صاحب، خوب کمایا میں نے اتھا پیسہ. اس کے بعد اچانک ایک دن بیمار پڑ گئے. اس کے بعد سے لیٹے جتنا کمایا تھا وبا میں دھیرے 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 کل خرچ ہو گیا. ایک تو یہ گاؤں تکیا بچی تھی، اسی پہ ہم نے کہا کہ میں نے کہا سنو، ایک دام جانور ذبح ہوگا، کھال سونا چاندی کے سکے سے بھری جائے گی، پٹائی تو لو نہیں تو جاؤ. اب کیا کرے، پبلک کے پاس کوئی چارہ نہیں، قاتل پکڑنا ہے. پورا علاقہ مل کے چندہ کیا، چٹکی کیا، کیا کیا نہیں معلوم. بہرحال اتنے میں دیا. اب قرآن کہتا فَذَبَحُوا، یہ آیت ہے فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ. پھر ان لوگوں نے ذبح کیا. اب روایات مختلف، بعض کہتے ہیں سر و گردن کو جوڑ کے خون ٹپکایا گیا، بعض کہتے ہیں کہ اس کی پونچھ کو مردے سے ٹچ کیا گیا، یا جسم کے کسی حصے کو جو ہے مردے سے ٹچ کیا گیا، وہ کھڑا ہو گیا. زندہ ہو کے اس نے کہا بھیا کہیں اور نہ ڈھونڈو، یہ میرے بھائی نے میرا مرڈر کیا ہے. تو ہو گیا نا، قانون مل گیا نا. اب اگر کہیں قتل ہو جائے تو داروغہ جی کو بتا دیجئے کہ قاتل کیسے پکڑا جائے گا. قاتل تو بعد میں پکڑا جائے گا، آپ پہلے اندر ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ کہ گائے کے خون میں کوئی دم نہیں ہے. پھر یہ کیسے مردہ زندہ ہو گیا گائے کے خون سے یا گائے کی پونچھ ٹچ کرنے سے؟ یہ قرآن میں قصہ ہے. جواب، بات گائے کے نہیں ہے، اثر باپ کی دعا کا ہے. صلوات بر محمد. سمجھ میں آیا؟ اثر باپ کی دعا کا ہے. باپ خوش اللہ خوش، ماں خوش اللہ خوش. سنا ہے نا لوح محفوظ کا نام سنا ہے؟ لوح محفوظ جس پہ سب کچھ اللہ نے لکھ دیا ہے. کیا ہے قیامت تک ہونے والا سب سے پہلے کیا لکھا اللہ میاں نے لوح محفوظ پر؟ غضب کی روایت ہے، حدیث کہتی ہے کہ لوح محفوظ پر اللہ نے سب سے پہلا جملہ جو لکھا، انی انا اللہ لا الہ الا انا، کوئی خدا نہیں سوائے میرے. من رضی عنہ والدہ فانا عنہ راض، جس سے ماں باپ خوش اس سے میں خوش، جس سے ماں باپ ناراض اس سے اللہ ناراض. ایک بات بتائیے، 50,000 لگا کے افطاری کیا، 15 مرتبہ حج کرنے گئے، 20 بار کربلا ہو آئے، لیکن اگر اللہ ناراض ہے افطاری کا کوئی فائدہ ہے؟ اللہ ناراض ہے حج کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ اللہ ناراض ہے کربلا جانے سے کوئی فائدہ ہے؟ نہ. پہلے اللہ کو خوش کرو. کہ اللہ کیسے خوش ہوگا؟ کہ ماں باپ کو خوش کرو اللہ خوش ہو جائے گا. تو اگر ماں باپ ناراض تو اللہ ناراض. اب اگر کسی کے ماں باپ ناراض ہیں تو بولیے، نہ اس کی نماز قبول، نہ اس کا روزہ قبول، نہ اس کا حج قبول، نہ اس کی کربلا قبول. پہلے ماں باپ کو خوش کرو پھر اللہ راضی ہوگا. صلوات بر محمد. یہاں تک آ گئے. اب اتنا پڑھنے کے بعد 35 منٹ کے قریب ہو گیا. اب اتنا پڑھنے قریب، باپ رے باپ یار، متاری باپ اتنا اچھا ہوا ابا مر گئے ہیں. جھنجھٹ تو ختم ہوئی. یہ ہوگا نا کہ چلو بھیا اب نہ اف کا جھنجھٹ رہ گیا، نہ خدمت کی جھنجھٹ رہ گئی، نہ ناراضگی کی جھنجھٹ رہ گئی. اماں کا بھی انتقال ہو گیا، ابا کا بھی انتقال ہو گیا، چلو بات ختم. جواب، جب تک ہم آپ زندہ ہیں تب تک چھٹکارا نہیں ہے. یہ خوش نہ ہو جائے کہ ابا مر گئے. ہمارے ابا تو ہم سے بہت خوش گئے. خوش جانا کمال نہیں ہے، ہمارے مرتے دم تک وہ خوش رہے یہ کمال ہے. مرنے کے بعد، میں نے کہا جی مرنے کے بعد بھی ماں باپ خوش ہو سکتے ہیں، مرنے کے بعد بھی ماں باپ ناراض ہو سکتے ہیں. صلوات. اسی 5-7 منٹ سن لیجیے، ختم. روایت کہتی ہے کہ اگر کسی کا باپ، اچھا اکثر ہم لوگ دوسرے کا مزہ لیتے ہیں نا، یہ بھی سن لیجئے. بہت خوش نہ ہوئیے وسیع حسن صاحب کہ تیرے ابا تم سے خوش چلے گئے اور تم ان کا مزہ لے رہے ہو کہ ان کے ابا تم کو آنکھ کر کے گئے. ہو سکتا ہے کہ جس کے ابا آنکھ کر کے گئے ہوں
وہ بچ جائے. اور مولوی صاحب جو تم بہت خوش ہو کہ ہمارے ابا ہم سے خوش چلے گئے, تم آنکھ ہو جاؤ. کیا مطلب؟ کہ مرنے کے بعد آنکھ ختم بھی ہوتا ہے, مرنے کے بعد آدمی آنکھ ہو بھی جاتا ہے. ایسا ہے, میں نے کہا روایت ہے. صلوات پڑھیے, بھول گئے نہ ہوئے. قرۂ شہری صاحب والی میزان الحکمت, میزان الحکمت میں یہ روایت ہے کہ اگر کسی کے ماں باپ اس دنیا سے خوش چلے گئے, سیوم کر دیا, جیسے آج 40واں ہو گیا, 40واں کر دیا, اس کے بعد 20 سال ہو گیا ابا کو مرے, اماں کو مرے, پلٹ کے خبر نہیں لیا کہ ابا کی سال میں ہے, اماں کی سال میں ہے, نہ ایک تو فاتحہ نہ کچھ. روایت کہتی ہے کہ لاکھ خوش ہو کے گئے ہوں ماں باپ, اگر ہم بھول جائیں گے تو مرنے کے بعد بھی اولاد آنکھ ہو سکتی ہے. یہ مت سوچئے اچھا ہم لوگوں کے ساتھ کیا دقت, ہمارے اماں ابا تو مر گئے اور ہم ہو گئے 80 سال کے, تو ہم کو یہ تو یاد ہے کہ یہ لڑکا ہے, ہم اس کے باپ ہیں, آنکھ کر دوں گا. کہ آپ بعد میں کیجئے گا, پہلے اپنی خبر لیجئے. جو 40 سال پہلے تمہارے ابا مر گئے, تم ان کو کتنا کر رہے ہو. تو یہ خوش مت ہو جائیے کہ ہم 100 سال کے ہو گئے اولاد کو آنکھ کر سکتے ہیں, وہ بعد میں کیجئے گا مولوی صاحب, آپ خود پہلے ہو سکتے ہیں. کیسے؟ کہ روایت کہتی ہے دونوں ہے کہ اگر کسی کے ماں باپ کسی کو آنکھ کر کے مر گئے, لیکن بعد میں اولاد کو سمجھ میں آیا غلطی کی, نالائقی کی, اب جتنا اس سے ہو سکتا ہے ابا کی طرف سے, اماں کی طرف سے, اس غریب کی مدد, اس مجبور کی مدد, اس کی فیس, اتنا کیا اتنا کیا اتنا کیا اتنا کیا کہ ابا کی روح خوش ہو گئی. روایت کہتی ہے کہ آنکھ ختم ہو جائے گا. لہذا آپ کسی کو طنز مت کیجئے کہ ان کا باپ آنکھ کر کے گیا ہے, کیا پتہ کب وہ اپنے اندر سدھار کر لے اور وہ بچ جائے, اور آپ اگڑی پگڑی کے ساتھ ابا خوش چلے گئے, 20 سال سے خبر نہیں لی. روایت کہتی ہے کہ اگر مرنے کے بعد انسان ماں باپ کو فراموش کر دے, ان کی روح کو تکلیف پہنچے گی, مرنے کے بعد بھی اولاد آنکھ ہو سکتی ہے. صلوات بر محمد. غور فرمایا آپ نے؟ چنانچہ اب سنیے, 2 چیزیں سنا دیتا ہوں. روایت کہتی ہے آج بھی کوشش کیجئے ماں باپ کی قبر پر جائیے. ایک آدمی مجبوری ہے, بمبئی رہتا ہے, کلکتہ رہتا ہے, دبئی رہتا ہے, سعودیہ, اس کی مجبوری ہے, تو چلیے ٹھیک ہے تم وہیں سے ایصال ثواب کر سکتے ہو. لیکن ایک آدمی ہے روایت, اور جانتے ہیں آپ ایک چیز اور بھی ہے, اللہ میاں سے زیادہ تو ہم کو کوئی نہیں سمجھتا نا. ہمارے اماں ابا اتنا ہم کو نہیں سمجھ پائیں گے جتنا اللہ ہم کو سمجھتا ہے. اور اللہ اچھی طرح سمجھتا ہے کہ یہ انسان اتنا بے مروت ہے کہ جب تک اس کا فائدہ نہیں ہوگا تب تک یہ کسی کے ساتھ کچھ نہیں کرے گا. اور نہیں یقین ہونا, بھی میں سمجھا رہا ہوں. صلوات بر محمد. کسی قبرستان میں جا کے دیکھ لیجئے, وصی حسن مر گئے تو اب یہ خود تو غسل دے نہیں سکتے اپنے آپ کو, خود تو کفن پہنا نہیں سکتے, تو کوئی کرے گا نا, جو کرے گا اس کا ثواب معلوم ہے. موسیٰ نے کہا پالنے والے کیا ثواب دے گا تو اس کو جو کسی مردے کو غسل دے دے. سنیے آپ, اللہ فرماتا ہے کہ جو کسی مردے کو غسل دے گا میں اس کو غسل دے دوں گا اس کے گناہوں سے پاک. یہ معمولی ثواب ہے, سمجھ گیا. اگر کوئی کسی کو کفن پہناتا ہے اللہ جنت کا لباس اس کو دے گا. روایت کہتی ہے اگر کوئی کسی کے لیے قبر کھودتا ہے, بہت دیکھا ہوگا نا, لوگ غریبوں کے لیے مکان بنواتے ہیں, یہاں بھی بنا ہوگا, تو ایک غریب کے لیے مکان بنوائیے, کتنے دن چلے گا صاحب؟ 20 سال, 25 سال, 50 سال, بس نا, آخر میں تو گر جائے گا. لیکن جو آپ نے قبر بنا کے دیا ہے, کسی کو لٹایا ہے, وہ بھی تو گھر ہے نا, کب تک کے لیے بنا کے دیا؟ توجہ فرمایا آپ نے. تو ایک دنیا میں کسی کو گھر بنا دیجئے تو اس کا ثواب, اور کسی کو اگر آپ قیامت تک کے لیے گھر بنا کے دے دیجئے. اسی لیے دوسرے چکر میں مت پڑیے کہ فلنوا آگے قبر کھود دے, خود بھی 4 پھڑوا ماریے تاکہ ثواب میں شامل ہو جائیے. صلوات. جی سب لوگ کھڑے ہوئیے.
اس کے بعد کاندھا دیا. ثواب معلوم ہے کیا ہے؟ روایت کہتے ہیں اگر کسی کو کوئی چاروں طرف کاندھا دے دے اللہ 40 گناہ کبیرہ اس کا معاف کرے گا. سمجھ رہے آپ؟ تو ہم نے غسل دیا، ثواب کس کو ملے گا؟ سر مردے کو کہ غسل دینے والے کو؟ کفن پہنایا، ثواب کس کو ملے گا؟ کاندھا دیا کفنانے والے کو. قبر کھودا، ثواب کس کو ملے گا؟ کھودنے والے کو. مٹی دیا، ثواب کس کو ملے گا؟ مٹی دینے والے کو. تو یہ سب ہم لوگوں کو ثواب ملتا رہا، مردے سے کوئی مطلب نہیں ہے. اب قبر برابر ہو گئی، 5 منٹ اور رک جاؤ باؤ. ہتھوا رکھ کر کے 7 مرتبہ 11 مرتبہ انا انزلنا پڑھ دو. اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ مردے کو. آپ کو بھی ملے گا، ایسا نہیں ہے، لیکن مردے کو ملے گا. انسان کی خود غرضی دیکھ رہے ہیں، مرنے سے لے کے مٹی دینے تک جب تک ہم کو ثواب ملتا رہا تب تک ہم لوگ رہے، اور اس کے بعد جیسے ہی قبر برابر ہوئی 10 منٹ کا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم رک کے مردے کو انا انزلنا پڑھ دیں. اللہ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ یہ انسان اتنا خود غرض ہے، جب تک اس کو ملے گا یہ کرے گا، اس کو نہیں ملے گا یہ نہیں کرے گا. اللہ میاں سمجھتے ہیں. جانتے ہیں اللہ میاں نے کیا لالچ دی ہم کو آپ کو؟ بابو ابا کی قبریہ پہ آوا کر، ہم کو کیا ملے گا؟ اللہ کو پتہ ہے کم بخت باپ کی قبر پہ بھی نہیں آئے گا جب تک اس کو نہیں دیں گے. کیا دے گا اللہ وہ سن لیے تمام مجلس. صلوات بر محمد. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اب روایت کہتی من زارا قبر ابوی او احدہما یوم الجمعہ. جمعرات کو بھی جا سکتے ہیں آپ، روایات ہیں. یہ روایت میں لفظ جمعہ. من، اس کو ہم بار بار کبھی کبھی کچھ چیزیں کو ریپیٹ کرتے ہیں، سلو کرتے ہیں کہ تیز دماغ والا یا والی ہو تو اتار لے دماغ والا، اس لیے بھی کرتے ہیں. من زارا قبر ابوی او احدہما، جو ماں باپ یا ماں باپ کی میں سے کسی ایک کی قبر پر جائے. کب؟ جمعے کے دن. غفر اللہ، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. کس کو؟ مائی باپ کو نہ. من زارا، جو ماں باپ کی. اب سمجھے کتنی بڑی لالچ اللہ دے رہا ہے. ابے ابا کی قبر پہ آؤ ہم تم کو معاف کریں گے. تو مولوی صاحب کم از کم اپنی بخشش کے چکر میں ماں باپ کی قبر پہ چلے جایا کرو. صلوات پر محمد. اور فرمایا آپ نے من زار قبر ابوی او احدہما، جو ماں باپ کی یا ان میں سے کسی ایک کی قبر پر جائے. تھانے میں رجسٹر ہوتا ہے 8 نمبر ہے نا، 10 نمبر سمجھتے تھے نہیں، لیکن بچپن میں سن ارے وہ فلانواں نمبر 10 ہی ہے، تب نہیں سمجھ میں آتا کہ نمبر 10 کیا مطلب ہے. اب سمجھ میں آیا کہ تھانے میں الگ الگ رجسٹر ہے. 8 نمبر والے الگ کیٹیگری کے ہیں نا، 10 نمبر والے الگ. ویسے ہی اللہ کے ہاں بھی رجسٹر ہے. سمجھ گئے؟ اب اچھے لوگوں کا رجسٹر الگ ہے، 10 نمبریوں کا رجسٹر الگ ہے. امام نے فرمایا ماں باپ کی قبر پر جاؤ جمعے کے دن. ایک تو یہ کہ غفر اللہ، ایسی اولاد کو اللہ معاف کر دے گا. وَكُتِبَ بَارًا، اور ایسی اولاد کو نیکوکاروں کے رجسٹر میں لکھا جائے گا یہ آدمی بڑھیا ہے، ابا کی قبر پہ آتا ہے. صلوات بر محمد. بس ایک چیز اور سنا دوں تو ہم تو بمبئی رہتے ہیں مولوی صاحب. اب کلی کل، حالانکہ روایات یہ ہے کہ انسان 2 طرح کی روحیں ہوتی ہیں، یا مومن ہے یا عذاب والا ہے. اگر مومن ہے تو جائے گا کہاں؟ وادی السلام میں، نجف. اگر جو ہے وہ عذاب کا مستحق ہے تو کہاں جائے گا؟ وادی برہوت، یمن میں. کہنے صاحب جب اتنی دور چلا گیا تو قبر پہ گئے فائدہ ہے نا؟ کہا نا، بالکل جو ہے وہ تعلق رہتا ہے روح کا اپنی قبر سے.
سمجھ گیا؟ جیسے آئینہ لیجئے تو کہاں ہے آئینہ اور کہاں ہے سورج، مگر ایسے ہلاؤ تو چمکتا ہے. تو جیسے اس میں عکس آتا ہے ویسے ہی ہر انسان کی قبر وہ چاہے جہاں ہو اس کے لیے آئینے کی حیثیت رکھتی ہے. روایات کہتی ہے مردوں کو پتہ چلتا ہے میری قبر پر کون آیا. یہاں تک روایت ہے کہ جب انسان اپنے ماں باپ کی یا کسی عزیز کی قبر پر جاتا ہے ان کو تسکین ملتی، وہ کہتے ہیں بابو تھوڑی دیر اور بیٹھ جاؤ، تمہارے آنے سے بڑا سکون مل گیا ہے. یہ تو ہو گیا. یہ تو ان کے لیے ہے نا کہ جو اکبر پور فیض آباد دبئی رہتا ہے بیچارہ، کیا کرے. تو ٹھیک ہے جب آؤ گے تب جانا، لیکن دبئی رہ کے بھی کر سکتے ہو. صلوات بر محمد. بھیا ہر نماز کے بعد ایک فاتحہ تو پڑھ سکتے ہو نا. اللہ نے تم کو نوازا ہے. فون کیا، اے بھیا لڑکیاں کی شادی تھی تو موٹر سائیکل کا انتظام. ٹھیک ہے چچی گھبراؤ نا، ہم پیسہ دے ہی تھے، دے دیا نا. اتنا سوچنے میں نیت کرنے میں کیا جاتا ہے. پالنے والے اس لڑکی کی شادی میں جو میں نے دیا ہے آدھا ثواب میرے ابا کو، کیا دقت ہے. 1/3 ثواب میری اماں کو. بیٹھے بیٹھے اماں ابا بھی خوش، تمہارا بھی کام ہو گیا. چکرورتی بیاج جانتے ہیں آپ، ایسا نہیں ہے کہ آدھا اماں کو دے دیا تو وہاں جا کے پھر بیک تم کو مارے گا وہ ثواب. صلوات جو اماں ابا کو کیا. توجہ فرمایا. ایک تھے مرحوم آیت اللہ محمد حسین طباطبائی، نام سنا ہے نا آغا طباطبائی کا. تفسیر المیزان 20 جلدوں میں ہے ان کی، 20 جلد، بہت زبردست. ہمارے لوگ کے تو سمجھائیں نوتی کاؤ لکھا ہے، اتنی تگڑی ہے کہ نہیں مولی صاحب؟ تو لوگ بھلے سمجھ لو، ہم لوگ تو بھائی کبھی کبھی ہانپ جاتے ہیں. ایک تو شفاعت کے میٹر میں پڑھ رہے تھے، 3 دن لگا وہ لائنیاں سمجھانے کہ کہہ کیا رہے ہیں. اتنا زبردست آدمی. ان کے بھائی نے گاؤں سے جو ہے ان کو خط لکھا، تب فون تو تھا نہیں. میں نے ابا کو خواب میں دیکھا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ محمد حسین نے اتنی بڑھیا تفسیر لکھی، ہمارا حق نہیں دیا. جی ہاں طباطبائی خود فرماتے جیسے ہی میرے بھائی کا خط آیا میں نے اسی وقت نیت کی، یا اللہ. میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں کوئی دم رہا ہوگا، لیکن اگر واقعاً کچھ ثواب ہے تو 1/3 ثواب میرے والدین کو. میری نیت سے کوئی آگاہ نہیں. کچھ دن کے بعد میرے بھائی کا پھر خط آیا، میں نے پھر ابا کو خواب میں دیکھا ہے. انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے اب میرا حق مجھ کو مل گیا. تو کوئی ضروری تھوڑا ہے کہ 2 لاکھ روپیہ خرچ کر کے پوسٹر چھپوا کے مجلس کرو تب ابا کی روح خرچ ہوگی. 500 میں بھی ابا کی روح خوش ہو سکتی ہے، ایک فاتحہ میں بھی خوش ہو سکتی ہے. مین یہ ہے کہ ان کو بھولو مت. صلوات بر محمد. بس تمام 2 جملے مصائب کے اور ختم و دعا. کیا وہی جو ہمارے بھائی جو ہے بقی صاحب نے پڑھا اسی طرف ہم بھی چلتے ہیں. اس لیے کہ ماں باپ کیا ہیں، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے. جتنا بڑھیا پریکٹیکل کتاب، تھیوری تو بہت مل جائے گی، یہ حدیث ہے، یہ روایت ہے، یہ آیت ہے، تھیوری بہت ملے گی. جتنا بڑھیا پریکٹیکل کربلا میں ملے گا نا اتنا کہیں نہیں مل سکتا. باپ کیا ہے کربلا والوں سے پوچھئے، سب چلے گئے، میرا مولا تنہا ہے، میرا مولا اکیلا ہے. فنظر یمینا و شمالا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو. فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. کربلا میں 2 بہنیں امام حسین علیہ السلام کی سگی ہیں، علی و فاطمہ علیہ السلام کی بیٹیاں حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم. اس کے علاوہ کہتے ہیں 4 یا 5 بیٹیاں امیر المومنین کی اور تھیں کربلا میں، امام حسین کی بہنیں جو امام حسین علیہ السلام سے اتنی چھوٹی تھیں جن کو امام نے اولاد کی طرح پالا. روایت کہتی جب عاشور کا دن آیا رخصت کے لیے آئے تو حضرت زینب نے کہا بھیا جاؤ، ہم لوگ جانے سے منع نہیں کرتے لیکن ان بہنوں کی خواہش ہے کہ ایک بار بھیا کو جی بھر کے دیکھ لیں.
سنا ہے نا؟ کیا کرنا ہوگا؟ کچھ نہیں، بس ہم حلقہ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے بیچ سے آپ گزر جائیے۔ بات امام حسین کی نہیں ہے۔ سب محرم میں ذوالجناح نکلتا ہے نا، قریب قریب ہر گاؤں میں دیکھا ہوگا، 10 محرم کو، کہیں 7 کو۔ تو جب یہ ذوالجناح نکلتا ہے تو مردوں کے بعد عورتوں میں بھیجا جاتا ہے نا؟ تو دیکھا ہے آپ نے جب ذوالجناح عورتوں میں جاتا ہے تو کیسا یہ عورتیں چلاتی ہیں، کیسا حسین حسین کر کے چیختی ہیں، جبکہ ان میں کوئی زینب نہیں ہے، ان میں کوئی جناب ام کلثوم نہیں ہے، اور ذوالجناح ہے، خود امام حسین نہیں ہے۔ تب آج 1400 سال کے بعد عورتیں اتنا چلاتی پیٹتی ہیں۔ آپ ذرا اس عاشور کا منظر سوچئے جس میں 7 بہنیں ہوں اور بیچ سے میرا مولا نکل رہا ہو، اور ان بہنوں ہوگا جب مولا ان بیویوں کے درمیان سے نکل رہے ہوں گے، کہتے ہیں چلتے تھے یہ بہنیں دامن تھام لیتے، بھیا نانا کے مدینے پہنچا دو تب جاؤ۔ کیسے نکلے نہیں معلوم، بہت سے مناظر ہیں۔ اس کا ایک منظر جو اس مجلس سے مناسبت رکھتا اور ختم و دعا، روایت کہتی ہے امام نے فرمایا، بہن میں سوچتا ہوں اپنے فرزند سے رخصت ہو لوں، اپنے بیٹے سے رخصت ہو لوں۔ مرحوم علی نقی فیض الاسلام، ان کی کتاب ہے جناب زینب سے متعلق ترجمہ خاتون دوسرا، اس کے اندر وہ یہ منظر لکھتے ہیں کہ آگے آگے جناب زینب ہیں، پیچھے پیچھے امام حسین آئے اس خیمے میں جو مخصوص تھا امام سجاد سے۔ اب بے ہوشی تو نہیں کہہ سکتے، بٹ تقریباً کہہ لیجئے غشی کا سا عالم، غفلت سی۔ بی بی نے شانہ ہلایا، بیٹا اٹھو، باپ آیا ہے، رخصت آخر کو آیا ہے۔ امام سجاد نے آنکھیں کھول دیں۔ امام سے زیادہ کوئی جانتا ہے بابو کہ امام کا احترام کیسے ہونا چاہیے؟ پرنسپل صاحب، امام سے زیادہ کوئی جانتا ہے کہ باپ کا احترام کیسے ہونا چاہیے؟ جیسے ہی شہزادی نے شانہ ہلایا، دیکھا، اٹھنا چاہا، امام بھی ہیں باپ بھی ہیں، دونوں چیزیں احترام کا سبب ہیں، اٹھنا چاہا، اتنی کمزوری تھی، ہمت جواب دے گئی، رخ کیا جناب زینب کی طرف، فرماتے ہیں پھوپھی اماں ذرا پشت سے سہارا دے دیجئے تاکہ بابا کے احترام میں اٹھ کے بیٹھ تو سکوں۔ جناب زینب کے ہاتھوں کے سہارے بیٹھے، غور سے باپ کو دیکھا، کیا ہوا بابا؟ جنگ۔ ایک ایک کو پوچھنا شروع کیا، جواب مارے گئے مارے گئے۔ میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے، لیکن اگلی روایت سے ایسا لگتا ہے جیسے امام حسین کو سلام اللہ علیہ اپنے بیمار بیٹے پر ترس آ گیا ہو۔ یہ کب تک کس کو پوچھتے رہیں گے، اور میں کب تک بتاتا رہوں گا مارے گئے مارے گئے مارے گئے؟ شاید، میں نے کہا کہیں پڑھا نہیں ہے، اگلی روایت سے میری عقل کی بات ہے، شاید امام کو اپنے بیمار بیٹے پر ترس آ گیا۔ یہ کب تک کس کو پوچھتے رہیں گے، اور میں کب تک جواب دیتا رہوں گا مارے گئے مارے گئے مارے گئے؟ شاید یہ سوچ کے امام نے سوالات کے سلسلے کو بند کرنا چاہا۔ فرماتے ہیں بیٹا اتنا سمجھ لو، مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا۔ وہ امام جو اٹھ کے بیٹھ نہیں پا رہے تھے، رخ کیا حضرت زینب کی طرف، فرماتے ہیں پھوپھی اماں ایک عصا لا دیجئے، پھوپھی اماں ایک نیزہ لا دیجئے۔ میرے لال عصا کیا کرو گے؟ میرے لال نیزہ کیا کرو گے؟ فرمایا پھوپھی اماں دیکھ نہیں رہی، میرا باپ اکیلا ہے، میرا باپ تنہا ہے، عصا پہ تکیہ کروں گا، نیزے سے بابا کی طرف سے دفاع کروں گا۔ امام تڑپ گئے، فرماتے ہیں بیٹا تمہیں میرے حق کی قسم ہے، بیٹھ جاؤ، تمہیں کوفے جانا، تمہیں شام جانا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔
میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحوم کے ایصال ثواب کی نیت سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واحشرنا معهم۔ پروردگار سورہ حمد و توحید و صلوات اس مجلس عزا اور ذکر امام حسین علیہ السلام کا ثواب مرحوم حسن مثنیٰ ابن عقیل حسین صاحب مرحوم کی روح تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دیں، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیں، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دیں، ہمیں اعمال خیر کی توفیق کرامت فرما۔ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، آقا کے غلاموں میں شمار فرما۔ یا اللہ بقرعید ختم ہو گئی، اب آگے عزائے امام حسین سلام اللہ علیہ کا زمانہ ہے، پالنے والے ہم سب کو توفیق عطا فرما، خلوص نیت سے اس ایام عزا میں امام حسین کی عزاداری توفیق عطا فرما۔ یا اللہ امام کی عزاداری میں ہر طرح کی گروپ بازی، پارٹی بازی، اختلاف سے اوپر اٹھ کے سب کے یہاں سب کی مجلس میں بنام حسین یا اللہ ہم کو جانے کی توفیق دے، ہمارے دل سے اس طرح کی باتیں نکال دے یا اللہ کہ فلاں ہمارے یہاں نہیں آئے تھے، فلاں ہمارے یہاں نہیں آئے تھے، فلاں سے ہم سے آنا جانا نہیں ہے۔ پالنے والے امام حسین کے نام پر ہم کو ان ساری چیزوں سے اوپر کر دیا۔ اہل بیت کی بڑی خواہش ہے، ائمہ معصومین کی بڑی خواہش ہے کہ ہمارے چاہنے والے مل کے رہیں، ایک ہو کے رہیں۔ میرے بھائیوں اب پتہ نہیں اس علاقے میں محرم سے پہلے آنا ہے نہیں آنا، میں یہ خواہش اماموں کی آپ کو سنا کے جا رہا ہوں۔ محرم میں سارے جھگڑے اختلاف سے اوپر اٹھ کے جہاں ہے امام کی مجلس میں جائیے۔ یا اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرما، امام کی عزاداری میں خلوص نیت عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماتم حسین۔
السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس. السلام عليك يا أنيس النفوس. السلام عليك أيها المدفون بأرض توس. السلام عليك يا مغيث الشية والزوار في يوم الجزاء. السلام عليك يا سلطان العرب والعجم، يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا، روحي وجسمي لك الفداء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. الأمان والأمان والأمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور